سیدنا و نبینا مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا هذا إلی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم وهو أصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی یہ مشہور و معروف آیے کریمہ جس کی مبارک ترین لفظیں بھی آپ کے پاک سینوں میں محفوظ ہیں، اور اس آیے مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے۔ چند گزارشات اپنے چھوٹے بھائیوں اور نوجوانوں کے لیے۔ یہ اس کتاب کی آیت ہے کہ جس کے لیے خود مالک کتاب کا اعلان ہے کہ اگر میں اسے پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ میرے نوجوانوں، اس الہی کتاب میں اور دنیاوی کتابوں میں یہی ایک بنیادی فرق رکھا گیا ہے کہ دنیا کی کتابیں پہلے لکھی جاتی ہیں، بعد میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ الہی کتاب وہ ہے جو پڑھی پہلے گئی ہے، لکھی بعد میں گئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اب اسلام ہے کیا؟ ابھی مجھ سے پہلے قبلہ کعبہ ڈاکٹر عباس ارشاد صاحب کی زبانی آپ اسی آیے کریمہ کے ذیل میں بڑی مستحکم گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ میں تو اپنی قوم کے جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے اس آیت کے ذیل میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب ہمارا ایمان و یقین قرآن پر ہے، اور تنہا قرآن پر ہی نہیں ہے، محافظین قرآن پر بھی ہے، تو قرآن کا علم بھی ہو، محافظین قرآن کی سیرت بھی ہو۔ اگر محافظین قرآن کی سیرت نہیں ہے ہمارے پاس، اگر محافظین قرآن کا کردار نہیں ہے ہمارے پاس، تو میں منبر پیغمبر سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ پھر اسلام ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو پہلے محافظین اسلام کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، اسلام میں سب سے بنیادی شے کا نام کیا ہے؟
بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اسلام میں سب سے بنیادی چیز کا نام ہے نماز، ہے یا نہیں؟ نماز اساس اسلام ہے، نماز بنیاد اسلام ہے، تو سب سے پہلی چیز کا نام ہے نا نماز۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کروں کہ یہ تو واجبات اسلام ہے، اسلام نے ہمیں جو تعلیمات اسلام کی ہیں ان تعلیمات اسلامیہ کے آئینے میں ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے یا نہ چاہیے؟ اسلام ہے کیا؟ اگر اسے پھیلاؤ تو صدیاں چاہیے سمجھنے کے لیے، اور باب مدینۃ العلم پہ آ کے پیشانی چوکٹ پہ خم کر کے اسلام کو سمجھنا چاہو تو مختصر لفظوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ آنے والے نے آج ہم جس سرکار میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں نا، آج ہم جس دربار میں آئے ہیں نا، اسی دربار میں آنے والے نے اسلام ہی کے بارے میں تو سوال کیا تھا کہ اے ابو طالب کے بیٹے، ہمیں یہ بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ تھا یا نہیں یہ سوال؟ تاریخوں سے پوچھئے۔ آنے والا سوال کر رہا ہے ابو طالب کے فرزند، ابو طالب کے بیٹے، بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ اور کس وقت سوال کیا گیا ہے؟ یہ کیا موقع تھا جب آنے والے نے سوال کیا؟ تو میں نے علماء کی زبانی اور اپنے ناقص اس طالب علم کی زندگی میں جو پڑھا ہے ابتدائی کتابوں میں، وہ آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں۔ جب آنے والے نے سوال کیا کہ اے ابو طالب کے بیٹے، ہمیں اسلام سمجھائیے، اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، تو کیسا وقت تھا؟ اتنا نازک وقت کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی کی سواری میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے، اور یہاں تک ملتا ہے کہ علی کا ایک قدم گھوڑے کی رکاب میں رکھا ہوا ہے، دوسرا قدم رکاب تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں آنے والا سوال کر رہا ہے، علی بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو اے باب مدینۃ العلم کی سرکار میں حاضری دینے والوں، اپنے آقا کے علم کو دیکھو اور سمجھو۔ سوال ہو رہا ہے علی اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو میرے مولا نے دو لفظوں میں اسلام کی وہ وضاحت کی ہے کہ قیامت تک کوئی دوسرا وضاحت نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے تو وضاحت سنا رہا ہوں۔ علی سے سوال کیا جا رہا ہے، علی بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو علی نے دو جملوں میں فرمایا، سنو کائنات والو، اللہ کی اطاعت اور اس کی مخلوق کی خدمت کا نام اسلام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم اسلام کو سمجھیں۔ اچھا اسلام سمجھ میں کب آئے گا؟ جب ہمارے پاس تعلیمات اسلامیہ ہو۔
میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس کا رشتہ علی سے ہو ہی نہیں سکتا جس کا دامن علم سے خالی ہو. اس کا رشتہ علی سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس پر فضیلتوں نے ناز کیا ہے، اس نے فضیلتوں پر ناز نہیں کیا ہے یا نہیں؟ وہ ذات جس کو نبوت تلاش کرتی ہے، وہ ذات جس کو رسالت تلاش کرتی ہے، فضیلتوں کی تمنا ہر ایک کرتا ہے، مگر علی کو فضیلت تلاش کرتی ہے. تو ہم تو ایسے کے ماننے والے ہیں نا. اب اس کا علم کہ تاریخیں فراموش کریں گی؟ علی کے علم کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ آنے والا منصوبہ بنا کے علم میں اضافے کے لیے نہیں، بلکہ علی کے علم کا امتحان لینے کی وجہ سے کہ علی علم کے اعتبار سے کتنا بلند و بالا ہے، امتحان لینے کی غرض سے آنے والے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے علی، ہم آپ کی سرکار میں آئے ہیں ایک سوال لے کر. باب مدینۃ العلم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. اما مسکراہٹ کیوں نہ آئے؟ یہ وہ ہے کہ جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے. اور میں تو یہ کہوں تو بیجا نہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے اور دنیا کے منتخب کردہ نمائندوں میں یہ بھی تو ایک بنیادی فرق ہے نا. امام کہتے ہی اسے ہیں یا الہی نمائندہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہو. اسے الہی نمائندہ نہیں کہیں گے جسے یہی پتا نہ ہو کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو آنے والے نے سوال کیا اور ایک دو نہیں، 10 افراد آئے ہیں علی کی سرکار میں. اور آنے کے بعد کہتے ہیں علی ہم ایک سوال لے کے آئے ہیں. علی نے مسکرا کے کہا پوچھو. علی سوال سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سوال سب کا ایک ہوگا، جوابات سب کو الگ الگ دینا پڑیں گے. وہ یہ جانتے تھے کہ ایک سوال کا جواب علی کیسے سب کو الگ الگ دے سکتے ہیں. علی سوال ایک کرے گا مگر جواب سب کو آپ الگ الگ دیں گے. مولانا نے مسکرا کے کہا پوچھو. علی سوال یہ ہے کہ علم بہتر ہے یا مال؟ بالکل سامنے کی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میرے چھوٹے بھائی بھی سمجھیں اور میرے نوجوان بھی محسوس کریں کہ ہم جس علی کو امام مانتے ہیں، ہمارا وہ امام علم کے اعتبار سے کتنا بلند و بالا ہے. علی سوال ہمارا یہ ہے کہ علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے مسکرا کے کہا علم بہتر ہے، مال علم کے مقابلے میں کبھی بہتر ہو ہی نہیں سکتا. کہا علم بہتر ہے. کہا کالی وضاحت بھی کیجیے، علم کیوں بہتر ہے، مال کیوں بہتر نہیں ہے؟ کہا کہ سنو، علم انبیاء کی میراث ہے، مال ہارون و قارون کے متروکات سے ہے. کہا اچھا. دوسرا اٹھا علی علم بہتر ہے مال؟ آپ نے فرمایا علم بہتر ہے.
مال بہتر ہو ہی نہیں سکتا. کہا وضاحت کیجئے. آپ نے فرمایا سنو، مالداروں کو اپنے مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے. صاحب علم اپنے علم خود ایسا نہیں ہے کہ وہ علم کی حفاظت کرے، نہیں، علم خود اس کی حفاظت کرتا ہے. صاحبان علم کہا علم بہتر ہے مال؟ آپ نے فرمایا علم بہتر ہے، مال بہتر ہو ہی نہیں سکتا. کہا کیسے؟ کہا سنو، مال جتنا پرانا ہوتا چلا جائے گا قیمت گھٹتی چلی جائے گی. مال جتنا پرانا ہوگا قیمت گھٹے گی. علم جتنا پرانا ہوگا نکھار آتا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پھر اور اٹھنے والوں نے اٹھ کے سوال کیا علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم بہتر ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ مالداروں کو لوگ بخیل اور کنجوس کہتے ہیں. مالداروں کو لوگ بخیل اور کنجوس کہتے ہیں، صاحبان علم سخی کہلاتے ہیں. اور اٹھنے والے نے اٹھ کے پوچھا علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے مسکرا کے کہا علم بہتر ہے. کہا کیسے علم بہتر ہے، مال کیوں بہتر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا صاحبان دولت سے قیامت میں حساب لیا جائے گا، صاحبان علم پر کوئی حساب نہ ہوگا. صلوات پر محمد و آل محمد پر. تو میں اختتام میں گزارش کر رہا ہوں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہ ہمارا رشتہ باب مدینۃ العلم سے ہے، تو ہمارے پاس علم ہو، اور جب علم ہوگا ادب ہوگا، علم ہوگا اخلاق ہوگا، علم ہوگا اتحاد ہوگا، اختلاف نہیں ہو سکتا. ہم مذہب حقہ کے ماننے والے ہیں نا، ہمارا دعویٰ ہے نا کہ قرآن پر ہمارا ایمان، کعبے پر ہمارا یقین، محافظین قرآن کو ہم مانتے ہیں. تو عزیزوں، اکثر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ماننا کافی نہیں ہے، مان کے عمل کرنا ضروری ہے. علی امام اول ہیں، لیکن جس امام کی امامت کا دعویٰ کر رہے ہو اس امام کے کردار و سیرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو. یہ دیکھو علی کا اخلاق کیا ہے، یہ دیکھو علی کی عبادت کیسی ہے، یہ دیکھو علی کی سخاوت کیسی ہے، یہ دیکھو علی کی شجاعت کیسی ہے. اور جب یہ دیکھ لو گے تو اب عبادت میں بھی تمہیں وجد نظر آئے گا. جب علی کی عبادت کو نگاہوں کے سامنے رکھو گے تو مسجد ویران نظر نہیں آئیں گی. سخاوت کو علی کی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو گے تو کوئی بھوکا نہ رہے گا، پریشان حال نہ رہے گا. اس لیے کہ کائنات میں علی سے بڑا عبادت گزار نہیں، اور کائنات میں علی سے بڑا سخی بھی نہیں، کائنات میں علی سے بڑا شجاع بھی نہیں. علی امام اول. بآخری جملہ گزارش کر رہا ہوں، اس بارگاہ میں حاضری دینے والے مولائیوں کی خدمت میں کہ ہم اس دربار میں آئے ہیں تو اس دربار سے اپنے دامن بھر کے لے کے جائیں. اور خالی دولت سے دامن نہ بھریں، عمل کی دولت سے، اخلاق کی دولت سے، کردار کی دولت سے اپنے کو مالا مال بنائیں. اس لیے کہ اسلام
تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام اخلاق آل محمد کا نتیجہ ہے، کردار آل محمد کے ذریعے سے اسلام پروان چڑھا ہے۔ اسلام کائنات کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس کو 1,24,000 نبیوں کی عظیم زندگیاں جس پر صرف ہوئی ہیں، اور نبیوں کی زندگیوں کے بعد ائمہ کی عظیم زندگیاں۔ ہم شب جمعہ میں انگشت شہادت بلند کر کے یہ کہتے ہیں نا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، اے آدم کے وارث تجھ پر ہمارا سلام، نوح کے وارث تجھ پر ہمارا سلام۔ کسے سلام کر رہے ہیں؟ فاطمہ کے بھوکے پیاسے لاڈلے کو سلام کرتے ہیں نا، علی کے لگتے جگر کو سلام کرتے ہیں نا، حسین آدم کی محنتوں کو بچانے والی ذات کو کہتے ہیں۔ 1,24,000 نبیوں کی عظیم زندگیوں کو محفوظ جو کر گیا، اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ اور عزیزوں، وہ وقت آ گیا کہ جب فاطمہ کا لال اسی اسلام کو بچانے کے لیے نانا کے وطن عزیز کو چھوڑ رہا ہے، کربلا کو آباد کر رہا ہے، صبح عاشور 71 لاشیں مقتل سے اٹھا لی، لیکن آج تک کسی مورخ کے قلم میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ جو یہ لکھ دے کہ فاطمہ کے لال حسین کی پیشانی پر شکن آئی ہو، اے آقا حسین کروڑوں سلام۔ عباس کے کٹے شانے اٹھائے، پیشانی پر شکن نہیں، حبیب کی میت اٹھائی، زبان پر شکوہ نہیں، قاسم کی پامال لاش فاطمہ کے لال نے چادر میں لپیٹی، حسین نے شکوہ نہیں کیا۔ ہاں، تاریخوں نے لکھا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ جس جانباز کی میت حسین نے اٹھائی، زبان پر ایک جملہ رضم بقضائہ و تسلیما لہم، اے معبود سیدہ کا لال علی کا بیٹا تیری ہر رضا پر راضی ہے۔ 71 لاشیں حسین نے مقتل سے اٹھا لیے، آخر میں اپنی قربانی پیش کر دی۔ 11 محرم آ گئی، حسین کے اہل حرم قیدی بنائے گئے، قافلہ لے جایا جا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ عزیر جو شیری کا شوہر ہے، اس کے شہر میں جب یہ قافلہ حسینی پہنچا، شام کا وقت ہے، عزیر کے شہر میں اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ قیام کر رہا ہے۔ شام کا وقت، عزیر کی زوجہ دروازہ کھول کے گھر سے باہر آئی، کیا دیکھا؟ کچھ بیویاں ہیں جن کے چہروں سے شرافت ٹپک رہی ہے، کچھ بیویاں ہیں مگر سر بے ردا، کوئی سر ایسا نہیں جس کے اوپر چادر ہو۔ ارے تمام سب بیویاں بے ردا۔ جب اس بیوی نے دیکھا کسی بیوی کے سر پر ردا نہیں ہے، گھر میں داخل ہوئی، شوہر سے کہتی ہے، میرے سرتاج، اکثر ہمارے شہر میں قافلے آتے ہیں، لیکن اے میرے والی و وارث، آج جو قافلہ آیا ہے عجب انداز کا قافلہ ہے۔ کبھی بھی کیسا قافلہ ہے؟ کہا، میرے والی و وارث، کچھ بیویاں ہیں جن کے چہروں سے شرافت برس رہی ہے، لیکن اے میرے سرتاج، کوئی بیوی مجھے ایسی نظر نہیں آئی جس کے سر پر چادر ہو۔
پکڑاؤ چادر۔ شوہر باہر نکلا، آیا، قافلے کو دیکھتا جا رہا ہے، آخر میں پہنچا، کیا دیکھا؟ ایک نہیں پلاغر، کمزور، کیا اندازہ ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے قارزار، کمر میں لنگر، پہنے ہوئے ایک دیوار کا سہارا کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ عزیر اس کے قریب پہنچا، پہنچنے کے بعد کہتا ہے، اے قیدی، یہ بتاؤ تمہیں کس جرم میں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ کیا خطا ہے تمہاری؟ دلوں پر ہاتھ رکھ کے سنو سید سجاد کے ماتم دارو۔ ارے جب بیمار امام نے یہ جملہ سنا ہوگا، سید سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اے قیدی، کس جرم میں تمہیں قیدی بنایا گیا؟ میرے بیمار امام نے کہا، بھائی بے جرم و خطا، بھائی کوئی جرم نہیں۔ تاریخ کہتی ہے واپس آیا، شریک حیات سے بتایا واقعے کا حال، اور کہا، اے بی بی، ایک قیدی اور اس قافلے ہی کے ساتھ ہے، اور وہ قیدی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کیا خطا ہے تمہاری، تو اس نے کہا، بے جرم و خطا۔ اے بی بی، اب تو گھر سے باہر نکل اور ان بیویوں سے پوچھ کہ یہ کیوں قیدی بنائی گئی ہیں۔ شیری گھر سے باہر نکلی، بیویوں کے درمیان پہنچی، اور بیویوں کے درمیان آنے کے بعد کہتی ہے، اے بیویوں، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم جو قیدی بنائی گئی ہو، تو تمہیں قیدی بنانے کا سبب کیا ہے؟ تمہیں کیوں قیدی بنایا گیا ہے؟ زینب نے بڑھ کے کہا، بی بی، ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، ہماری کوئی خطا نہیں ہے۔ اے بی بی، بے جرم و خطا ہمیں قیدی بنایا گیا ہے، اور اتنا ہی نہیں، اے بی بی، ہمارا گل لٹ گیا، اے بی بی، ارے بھیا مارا گیا۔ اب عزیر کی زوجہ تڑپ رہی ہے، سوچ رہی ہے، کون ہے یہ، کس کا قافلہ ہے یہ؟ تاریخ کہتی ہے وقت گزرتا رہا، رات کی تاریکی چھا گئی۔ عزیر کی زوجہ نے شوہر سے کہا، میرے والی و وارث، جا کے میرے کارواں سے پوچھو کہ یہ قافلہ رات کو یہیں رکے گا یا یہاں سے آگے بڑھے گا۔ عزیر گھر سے باہر آیا، میرے کارواں کو تلاش کیا، ملا، پوچھا، قافلہ یہیں رکے گا یا یہاں سے آگے بڑھے گا؟ کہا، قافلہ رات کی تاریکی میں یہیں روکا جائے گا۔ آگے بتایا، زوجہ باہر آئی، آنے کے بعد میرے کارواں سے کہتی ہے، جب قافلہ رات کی سناٹے میں یہاں رکے گا تو اتنی اجازت دے دے کہ میں ان قیدی عورتوں کو اپنے گھر کے صحن میں جگہ دے دوں۔ اللہ رے مصیبت، اللہ رے زینب، ارے جس کی شہزادی کائنات میں ایسی ہو، آج وہ زینب۔ پوچھا گیا، اجازت مل گئی، بی بی نے گھر کا دروازہ کھول دیا، حسین کے اہل حرم شیری کے گھر کے صحن میں جا کے بیٹھ گئے۔ رات گزرتی رہی، تاریخ کہتی ہے زینب اٹھی، ام کلثوم سے کہتی ہے، بہن، اس بی بی نے بڑا احسان کیا ہے، رات کی تاریکی میں اپنے گھر کا صحن ہمیں دے دیا۔ اے بہن، چلو اس بی بی کے حجرے میں چلتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، بی بی تیرا احسان ہے،
تو نے اپنے گھر میں ہمیں جگہ دی ہے، اے بی بی اتنی اجازت دے دے ہم اپنے وارثوں کا ماتم کر لیں۔ اللہ نے صبر کی پروردگار زینب آئی، شیری کے پاس پہنچی، بی بی تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اے بی بی اتنی اجازت دے دے ہم اپنے وارثوں کا ماتم کر لیں۔ شیری نے اجازت دے دی۔ اب یہ بیویاں صحن میں ہلکا کر کے بیٹھ گئیں۔ زینب نے کہا بھابھی ام لیلا اپنے لال کا ماتم کر لو۔ اے بھابھی اپنے کلیل جوان کا ماتم کر لو۔ ام لیلا اٹھی، اٹھنے کے بعد کربلا کا رخ کیا، آواز دی کلیل جوان اکبر، اے میرے لال تیری ماں کو تیرے چہرے کی تمنا رہ گئی۔ ام لیلا نے علی اکبر کا ماتم کر لیا۔ اب یہ شیری برابر میں کھڑی ہوئی ہے، سوچ رہی ہے کہ علی اکبر نام لے کے ماتم کر رہی ہے یہ بیوی، یہ تو میرے آقا کے گھر کے بچوں کا نام ہے، یہ تو میرے آقا حسین کے بیٹے کا نام ہے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے یہ بیوی خاموش رہی۔ ام کلثوم اٹھی، اور جب ام کلثوم اٹھی تو ام کلثوم نے بھی کربلا کو رخ کیا اور جب مرثیہ پڑھا، غیرت دار عباس، اے میرے غازی۔ اب جو اس بیوی نے ام کلثوم کی زبانی عباس کا نام سنا، آگے بڑھی، ام کلثوم کا چالہ پکڑ کے کہا اے بیوی رونے سے نہیں روکتی ہو، مگر میرے آقا کے گھر والوں کا نام لے کے نہ ماتم کرو، جزاکم ربکم۔ اے ماں بیوی میرے آقا حسین کے گھر والوں کا نام لے کے ماتم نہ کرو۔ ام کلثوم بیٹھ گئیں۔ اب عزادارو ام فروہ اٹھی، اور جب ام فروہ اٹھی تو ام فروہ نے بھی مرثیہ پڑھا، میرے لال قاسم، اے قاسم۔ اب جو ام فروہ نے زبان سے قاسم کا نام لیا، یہ بیوی بالکل قریب آ کے کہتی ہے زینب سے، بیوی اب برداشت نہیں ہوتا، جو بیوی بھی اٹھ رہی ہے وہ میرے آقا حسین کے گھر والوں کا نام لے کے ماتم کر رہی ہے، کوئی اپنا گھر کا نام لے کے ماتم نہیں کر رہی ہے، یہ تو سب میرے آقا کے گھر والوں کے نام ہیں۔ بازادارو آخری جملہ سن لو، اور زینب کا کہ بھائی کا پرسہ دے لو، اور پردے میں رہنے والے آخری امام کو حسین کا پرسہ دو۔ سب نے ماتم کر لیا۔ اب زینب ماتم کے لیے اٹھی، اور زینب جب ماتم کے لیے اٹھی تو کربلا کا رخ کیا، اور رخ کر کے زینب نے ایک جملہ کہا، میرے ماں جائے حسین، اے میرے مظلوم بھائیا، ارے بہن کا سنو۔ اب جب بیوی نے سنا زینب کے پیروں پر گر گئی، اے بیوی بتا دے، ارے کون سا حسین؟ زینب نے ہاتھوں کو بڑھایا، بیوی کو قدموں سے اٹھایا، اے بیوی ارے نہ پہچانا، اے بیوی میں زینب ہوں، میرا بھیا کربلا میں شہید ہو گیا، اللہ لعنت اللہ۔